ہمارے معاشرے کے اندر پایا نہیں جا رہا ہے۔ آج کیا ہمارے نوجوان اپنے والدین کی توہین کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ کیا آج ہمارے نوجوان شراب پیتے ہوئے محلے کے اندر نظر نہیں آ رہے؟ کیا آج ہمارے نوجوان معاشرے کے اندر گالیاں بکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے نوجوان طرح طرح کی برائیوں میں گرفتار نہیں ہے؟ مسلمانوں کا مقام یہ نہیں تھا، مسلمانوں کا مرتبہ یہ نہیں تھا، مسلمانوں کا کام یہ نہیں تھا، بلکہ رب نے تمہیں پیدا کیا تھا تو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا۔ تمام تر چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی، لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تم سن لو، رب نے تمام تر چیزیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، رب فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج حافظ ملت کانفرنس میں آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان کیا، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ یوں تو علماء اکرام کا جنب غفیر منبر پاک مصطفیٰ پر ہے۔ آپ حضرات سے اگر کسی سے پوچھا جائے کہ علم کسے کہتے ہیں، انسان کسے کہتے ہیں، تو جو انسان اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ سمجھتا ہے، سب سے افضل سمجھتا ہے، وہ انسان اپنی تعریف نہیں کر سکتا۔ علم کیا ہے؟ علم کی حقیقت کیا ہے؟ علم کی تعریف کیا ہے؟ آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ تو یہ کہہ دیں گے یہ تو کل کا لڑکا ہے، ہمارے سامنے ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امتحان کی بات نہیں ہے، علم ایک ایسی چیز ہے، آپ کیا ہما شما کی بات کیا، بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے منطقی، افلاطون، ارسطو، طالیس جیسے لوگ جب علم کی تعریف کرتے ہیں تو علم متعین نہیں کر سکتے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں جو حضرات منطق کی کتابیں پڑھتے ہیں، فلسفہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں، مرقات ہو، جواہر المنطق ہو، شرح تہذیب ہو، قطبی ہو، میر قطبی ہو، ملا حسن ہو، ان سے پوچھو، آپ دیکھیں جہاں بھی پائیں گے علم کی تعریف مختلف پائیں گے۔ ملا حسن کے اندر جو علماء پڑھاتے ہیں وہ جانتے ایک جگہ فرمایا کہ علم کسے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ملا حسن کے اندر ایک مقام پر جہاں علم کے بارے میں گفتگو کہتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے لام تنقیہ حقیقتہ اسیر جدہ، کہ علم ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت تک پہنچنا سب سے زیادہ دشواری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم ایک ایسی چیز ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جان سکتے۔ اب ہم متعین کیا کریں؟ لیکن اسی خالق، اسی کائنات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے ایسے محبوب کو پیدا فرمایا جس کے سامنے علم کے تمام رموز و اوقاف اور اس کی حقیقت کو رب کے محبوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اس قدر عیا کر دیا کہ صبح قیامت تک اب کوئی بھی انسان ہو، اب جس انسان کو علم ملے گا تو کسی اور کے ذریعے نہیں بلکہ مصطفیٰ کے قدموں کے ذریعے علم ملے گا، اسی علم کو علم مصطفیٰ کہتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں علم دین مصطفیٰ ایک ایسا عظیم علم ہے جس سے انسان جس کو سیکھتا ہے اسے راہ ہدایت ملتی ہے، جسے انسان سیکھتا ہے علم کے ذریعے گناہوں سے بچتا ہے، علم سیکھتا ہے علم کے ذریعے تمام خرافات سے بچتا ہے، علم سیکھتا ہے علم کے ذریعے انسان کو فلاح و محدود کے جو راستے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کے علاوہ اگر کوئی انسان چاہے کہ ہم کامیابی کے راستے کو اختیار کر لیں وہ انتخاب نہیں کر سکتا، یوں تو انسان لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یوں تو مانا منطقی اور فلسفی حضرات نے جو انسان کی تعریف کی وہ الگ تعریف ہے، لیکن میں آپ حضرات کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت اجازت نہیں دیتا کہ آپ حضرات کے سامنے بہت زیادہ گفتگو کی جائے۔ آپ دیکھیں انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، الانسان مرکب من الروح والبدن، کہ انسان مرکب ہے روح اور بدن۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا الانسان مرکب من الخطا والنسیان، کہ انسان مرکب ہے، بنا ہوا ہے خطا اور نسیان سے۔ ایک مقام